جلدی علاج نہیں ہے. جس طرح بھی ڈاکٹر فیصل نے ڈاکٹر عاصم نے آپ کو بتایا کہ کئی دفعہ 6 مہینے علاج چلتا ہے، پھر واپس چیک اپس کے لیے آنا پڑتا ہے. 5 سال تک وہ جو کینسر کا افیکٹی ہے اس کو اپنے چیک اپس کروانے پڑتے ہیں کہ واپس نہ آ جائے کینسر. تو یہ ایک چھوٹا علاج نہیں ہے، یہ ایک بڑا لمبا علاج ہے. یہ تیسری وجہ ہے. تو اس لیے جو کینسر ہاسپٹل ہے اس کی ملک کو بہت ضرورت، کیونکہ یہ دوسرے نمبر پہ جو لوگ مرتے ہیں، ایک ہارٹ ڈیزیز اور دوسرا کینسر سے. تو ایک ملک میں کینسر ہاسپٹل جس میں ساری فیسلٹیز ایک ہاسپٹل میں ہوں، اس کی کہیں بھی کسی بھی دنیا میں ملک میں بہت ایک نعمت سمجھی جاتی. تو جب آج سے تقریباً 40 سال پہلے میں نے جب سوچا کینسر ہاسپٹل بنانے کا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ تب کوئی ایک فیسلٹی نہیں تھی کینسر کی، اور تب زیادہ تر جب کسی کو کینسر ہوتی تھی تو لوگ نہیں بچتے تھے اس سے. اللہ کا شکر ہے آج زیادہ تر اگر کینسر جلدی پکڑی جائے تو مریض بچ سکتا ہے. یہ بہت بڑا چینج آ گیا ہے جب سے یہ ہاسپٹل کا میری والدہ کو جب کینسر ہوئی تو تب سے لے کے اب تک ایک بہت بڑا چینج آ گیا. تو یہ ہم سب کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ وہ جو ڈیتھ سینٹنس ہوتی تھی کہ کینسر ہو گیا تو اب گیا، وہ اب نہیں ہے. اور اسپتال کی فنڈ ریزنگ تقریب، وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ دل کے امراض کے بعد سب سے زیادہ اموات کینسر سے ہوتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس کا جلد علاج ممکن نہیں ہے. کینسر ایک موذی مرض ہے جس کا علاج ہونے میں وقت لگتا ہے. جو سب سے بڑا جو لاہور سے دگنی کیپیسٹی ہے کراچی کے ہاسپٹل کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارا سندھ کو بھی کیٹر کرے گا، بلوچستان کو بھی کیٹر کرے گا، اس لیے وہ بہت بڑا ہاسپٹل بن رہا ہے. اور یہ میں اپنی پاکستانی قوم کو خاص طور پہ داد دیتا ہوں کہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی ملک میں لوگ مل کے ہاسپٹل بنائیں اور پھر اس کو چلائیں بھی. بنانا ایک چیز ہے، ہم بڑا کئی دفعہ ہم کرٹیکل ہوتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہے پاکستان، یہ نہیں ہے، وہ بھی بری ہے، یہ بھی بری چیز ہے. اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ ہمارا جو امیج ہے پاکستانیوں کا اپنا، ہم سمجھتے ہیں ہم ایک عظیم قوم ہے، تو ہم زیادہ کرٹیکل ہوتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں ادھر تک پہنچے جدھر ہمارا پوٹینشل ہے. ہم جب باہر دنیا میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دنیا اگر پروگریس کر رہی ہے تو لوگ زیادہ تنقید کرتے ہیں اپنی کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے. لیکن میں ایک کوالٹی آپ کو پاکستانیوں کی بتاتا ہوں جس کا مجھے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس ہے کہ شاید ہی دنیا میں کوئی اتنے کھلے دل کی قوم ہے جو جس طرح کی پاکستانی ہے. شاید ہی. کوئی اس کی مثال نہیں ہے کہ ساری قوم مل کے پہلے ایک ہاسپٹل بنائے، پھر ساری قوم مل کے اس کو چلائے. میں جب ہاسپٹل کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا تھا تو عام مجھے لوگ کہتے تھے کہ جب ہاسپٹل تو بنانے کے چلائیں گے کیسے؟ تو میں تب بھی کہتا تھا کہ جو لوگ میری مدد کر رہے ہیں ہاسپٹل بنانے میں وہی چلانے میں مدد کریں گے. تو کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ ہاسپٹل جس پہ میں نے پہلے دن سے میں نے کہا تھا کہ 70% مریضوں سے اوپر کا مفت علاج ہوگا کینسر کے مریضوں کا. یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے، اور آپ کو اپنی قوم کو ہمیں مبارک دینی چاہیے کہ کوئی دنیا کی مثال نہیں ہے کہ ایک کینسر ہاسپٹل، پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل جس میں 75% مریضوں کا مفت کینسر کا علاج ہو، اور وہ کوئی گورنمنٹ کی فنڈنگ کے بغیر ہو، قوم اس کو فنڈ کرے. اور اس کی بھی بہت بڑی وجہ، یہ بھی میں نے بڑا سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے لوگ اتنے کھلے دل کے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ اللہ
ہمارے پہ یہ لازم کر دیتا ہے کہ ہم نے ہر سال زکوٰۃ دینی ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ فرض ہے کہ آپ نے اپنی آمدنی سے ایک حصہ نکال کے مستحق لوگوں کے لیے دینا ہے زکوٰۃ میں۔ یہ بہت بڑی ایک پاور ہے ہمارے پاس۔ اگر یہ نہ ہوتی پاکستان میں، کیونکہ ہماری تو فلاحی ریاست نہیں ہے، تو یہاں غریبوں کا کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ کیونکہ ہمارے لوگ اتنی زیادہ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو جو اسٹیٹ کا کام ہے، اور میرا خیال ہے اسٹیٹ کا کام سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اپنے کمزور طبقے کا دھیان رکھنا، فلاحی ریاست بنانا، تو جو پاکستان قوم لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا یہ معجزہ ہے۔ کینسر کا علاج بہت مہنگا ہے، یہ ایک موذی مرض ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام بنایا ہے۔ سے زیادہ لوگوں کا مفت علاج کیا کینسر کا۔ یہ 3 مہینے کے بعد ہاسپٹل بند ہو جائے گا۔ وہ چیف ایگزیکٹو تو 3 مہینے کے بعد چلا گیا۔ ہاسپٹل آج آپ دیکھیں، آج آپ نے ایک فگر مس کر دی کہ 63 بلین روپیز اب تک 63 ارب روپیہ پاکستانی قوم نے ڈونیشن دی ہے مفت علاج کے لیے شوکت خانم کو۔ تو شوکت خانم اب تک 95 میں شروع ہوا تھا، اب تک 63 ارب روپیہ غریب مریضوں کے علاج پہ خرچ کر چکا ہے۔ یہ معجزہ ہے۔ یہ آپ کو کسی دنیا کے اندر اس طرح کی انسٹیٹیوشن نہیں ملے گی جو پبلک نے اتنی زیادہ اور ہر سال زیادہ پیسہ دیتے ہیں۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی برکت اس انسٹیٹیوشن پہ تب تک آتی رہے گی جب تک ہم نے جو وعدہ کیا تھا لوگوں سے وہ ہم پورا کریں۔ اور وہ وعدہ کیا تھا؟ نمبر 1 کہ یہاں 70% سے اوپر مریضوں کا مفت علاج ہوگا۔ اور یہ بڑے برے وقت آئے شوکت خانم کے، بڑے مشکل مرحلے آئے، لیکن ہم نے کبھی جتنا بھی مشکل وقت آیا ہم نے 70% مریضوں سے کم علاج نہیں کیا۔ ہم نے زیادہ کا ہی علاج کیا، کم نہیں کیا۔ یعنی ہم نے اپنی پرومس پہ رہے کہ شوکت خانم اسپتال کی فنڈ ریزنگ تقریب وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 1995 میں شوکت خانم شروع ہوا تھا اور اب تک عوام نے 63 ارب روپیہ مفت علاج کے لیے عطیہ کیا۔ ہر سال عوام زیادہ پیسہ دیتے ہیں۔ ابتدائی سٹیج پر کینسر کی تشخیص ہو جائے تو علاج ممکن ہے۔ وزیر اعظم نے یہی بھی کہا کہ پاکستانی قوم فلاح و بہبود کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ایک نظام بنایا ہے۔ دیکھیں کہ کیا امیر اور غریب کے پیسے دینے والے کا اور جس کا مفت علاج ہو رہا ہے، کیا ہاسپٹل اس میں کوئی فرق کرتا ہے؟ اور آپ مجھے یہ سب سے بڑا، اور میرے خیال میں اللہ کی اس لیے ہی اس ہاسپٹل پہ اس کی خاص برکت ہے کہ کبھی بھی آج تک ہر مشکلوں کے باوجود کبھی ہسپتال کے دروازے بند نہیں ہوئے، ہمارے کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوئی۔ اور تیسری چیز کہ 2 ہاسپٹل پاکستان میں کم ہیں۔ ہمارے ہر روز کینسر کے مریض آتے ہیں اور ہمارے پاس ایک لمیٹڈ جگہ ہوتی ہے، اور ان مریضوں کو کئی ایسے مریض جن کا علاج ہو سکتا ہے، یعنی ان کی کینسر ٹریٹبل ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہوتی ان کو ہمیں واپس بھیجنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ کراچی کا ہاسپٹل ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ آپ نے سٹرکچر بھی دیکھ لیا۔ انشاءاللہ اگلے سال وہ ہاسپٹل کھلے گا، اور وہ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارے لوگوں کو باہر علاج کروانا نہ جانا پڑے۔ میں اب پیسے والوں کے لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں۔
میں جب اپنی والدہ کو میری کینسر ہوا تو میں ان کو باہر لے جانا پڑا مجھے، اور میں تب کرکٹ بھی کھیلتا تھا باہر، میری جگہ بھی تھی، لوگ مجھے جانتے بھی تھے، میں فیمس تھا ایز اے اسپورٹس مین۔ اس کے باوجود جتنی مجھے مشکل کا سامنا کرنا پڑا جب میں نے اپنی والدہ کا باہر علاج کروایا، صرف اس لیے کہ وہاں ایک پورا سپورٹ سسٹم چاہیے ہوتا ہے کینسر کے مریض کو۔ جب کوئی کینسر کی بیماری ہو تو وہ چاہتے ہیں اپنی فیملی ارد گرد ہو، ان کے ساتھ ہو، اور وہ پھر علاج لمبا چلتا ہے، کیمو تھراپی ہوتی ہے، اس کا سیشن لمبا ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ بڑا مجھے یاد ہے کہ وسائل تو تھے، لیکن باہر علاج کروانا میں نے تب سوچا کہ یہ صرف غریبوں کے لیے نہیں ہاسپٹل بنانا، پیسے والے لوگ افورڈ بھی جو کر سکتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے ملک میں ہو، ان کی فیملی ان کے ارد گرد ہو تاکہ ان کو سپورٹ ملے۔ تو اس لیے کراچی کا ہاسپٹل ہم نے فیصلہ کیا کہ اس میں اتنی کیپیسٹی ہو کہ انشاءاللہ کسی کو باہر نہ جانا پڑے۔ اور باہر جانے میں آپ کو ایک اور بھی میں چیز بتاؤں کہ وہ علاج جو پاکستان میں 10 روپے کا ہوتا ہے، ایگزیکٹلی وہی ٹریٹمنٹ اگر آپ باہر جا کے کروائیں گے انگلینڈ یا امریکہ، وہ 100 روپے کی ہوگی۔ 10 گنا زیادہ آپ کو خرچہ کرنا پڑتا ہے باہر۔ تو اس لیے بھی کہ پیسے والے لوگوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اپنے ملک کے اندر ان کا علاج ہو، تو اس لیے ہم تیسرا ہاسپٹل بنا رہے ہیں۔ اور میں نے شوکت خانم کی وجہ سے، کیونکہ جب میں نے دیکھا کہ لوگوں کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ غریب آدمی ہاسپٹل میں آئے اور اس کو کبھی فکر نہ ہو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کا علاج ہو پوری طرح، تو میں ہاسپٹل میں، میرا آفس تھا، جب ہاسپٹل کھلا تو 6-7 سال تو میں ہاسپٹل میں بیٹھتا تھا، تو ادھر میں نے بڑی سینز دیکھے کہ مشکل میں لوگ تکلیف پہ آتے تھے، تو ان کو یہ خوف جب چلا جاتا تھا کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو ہمارا علاج بھی ہوگا، ہمیں کھانا بھی ملے گا، ہمارا دھیان بھی رکھا جائے گا۔ ہم نے ایک باہر مسافر خانہ بھی بنایا ہوا تھا، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں، تاکہ وہ لوگ آؤٹ پیشنٹ وہ ٹھہر بھی سکیں۔ تو اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب بھی اللہ نے حکومت دی تو میں ہیلتھ انشورنس لے کے آؤں گا اپنے لوگوں کے لیے۔ اور مجھے بڑا فخر ہے کہ ہم نے اپنے 3.5 سال میں جدھر جدھر تحریک انصاف کی حکومت تھی، ہم ہیلتھ انشورنس لے کے آئے ہیں۔ ہر خاندان کے لیے، جو بھی پنجاب میں، پختونخوا میں، بلوچستان میں ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، ہر خاندان کے لیے 10 لاکھ روپیہ ہیلتھ انشورنس ہم نے رکھی ہے کہ 10 لاکھ روپے میں وہ صرف گورنمنٹ ہاسپٹل نہیں، کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ مثلا اب کہاں ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ الشفا جیسے ہاسپٹل اپنا علاج کروائے۔ تو ہماری جو ہیلتھ انشورنس ہے اب وہ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جا کے بھی کوئی بھی مزدور ہو، کوئی بھی 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتا ہے۔ یہ پورا انشاءاللہ پاکستان میں ہیلتھ سسٹم آ رہا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، میں آخر میں اب کنکلوڈ کروں، ہوگا کیا، میری ڈریم یہ ہے کہ پاکستان میں ایک پورا ہاسپٹلس کا نیٹ ورک بنے، لیکن وہ ہمیں بڑا مشکل پڑ رہا تھا۔ کیونکہ جو ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں اس کے اندر ہمیں بڑا مشکل تھا کہ ڈاکٹرز کو ڈسٹرکٹس میں، دور دراز علاقوں میں جا کے وہ کام کریں، زیادہ تر وہ ڈاکٹرز جاتے نہیں تھے، اور ہمیں بڑا مشکل ہوتا تھا کہ وہ شہروں میں تو ڈاکٹرز کام کر لیتے تھے، لیکن جو بھی مثلا میاں والی جیسا علاقہ یا جو بکھر اور ایسی جو دور دراز علاقے، وہاں ڈاکٹرز جاتے نہیں تھے، تو ہمارے جو گورنمنٹ ہاسپٹلس تھے ان میں ڈاکٹرز ہی نہیں ہوتے تھے، تو بڑا مشکل تھا ڈاکٹرز کو بھیجنا۔ اب کیا ہوگا، کیونکہ ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز اب جایا کریں گے ان علاقوں کے اندر، اور وہاں کیونکہ ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ ہیلتھ انشورنس ہوگی، وہ اب میاں والی جیسی جگہ پہ، بکھر جیسی جگہ پہ، لیا جیسی جگہ پہ، راجن پور جیسی جگہ پہ
ساری جگہ پہ لوگ جا کے اور انشاءاللہ وہ بیچارے لوگوں کو، کیونکہ میں نے تو یہ بڑا بری کہانیاں سنی ہوئی ہیں، لوگ اب بیچارے دور سے میاں والی سے یا بکھڑ سے یا دور دراز علاقوں سے مریض کو لے کے آ رہے ہیں اسلام آباد یا پمز کے لیے، اور راستے میں بیچارہ مریض ایکسپائر کر جاتا ہے۔ تو اب انشاءاللہ یہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے ہمیں پورا ہیلتھ سسٹم سوچ رہے ہیں کہ سارے پاکستان میں نیٹ ورک بنے گا، خود ہی اٹریکٹ کریں گے، پرائیویٹ ہاسپٹل سیکٹر جائیں گے، باہر میں جو پاکستانی نارتھ امریکن فزیشنز جو سب سے بڑی پاکستان کی باڈی ہے امریکہ کی، ان ڈاکٹرز کو ہم نے کہا وہ اب انٹرسٹڈ ہیں کہ پاکستان میں آ کے پرائیویٹ ہاسپٹل سیٹ اپ کریں گے۔ تو انشاءاللہ جو میری شروع کیا تھا میں نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل سے، اور جب اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ پھر پالیٹکس میں بھی آیا، میرا سب سے بڑا کوشش یہ تھی کہ پاکستان کو ہم ایک فلاحی ریاست بنائیں۔ جو ہمارا آبجیکٹو تھا، پاکستان بنا تھا اسلامی فلاحی ریاست۔ تو شروع کیا ہم نے شوکت خانم سے، پھر آیا ہیلتھ کارڈ کے ساتھ انشاءاللہ اب ہیلتھ دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں گے کہ جس طرح شوکت خانم کو، کہ میں آپ کو آخر میں ایک بات بتاتا ہوں، مدینہ کی ریاست، شروع میں پیسے نہیں تھے وہاں ان کے پاس، لوگ ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ میں مکہ سے، غریب تھے مسلمان، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے ہی جو پیسہ ایکسٹرا آتا تھا وہ غریبوں میں چلا جاتا تھا، بیواؤں میں، یتیموں میں۔ اسٹیٹ نے ذمہ داری لی تھی اپنے غریب طبقے کی۔ تو وہاں یہ نہیں ہوا تھا کہ پہلے پیسہ آیا تھا اور پھر فلاحی ریاست بنی تھی، وہاں یہ ہوا تھا کہ پہلے انسانیت کا نظام آیا تھا، پہلے فلاحی ریاست بنی تھی، اور پھر اللہ کی برکت آئی تھی۔ یہ اللہ کی برکت تھی کہ ایک دم وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کیونکہ ان میں انسانیت تھی، اور انسانیت کے نظام جب ایک لے کے آتے ہیں تو اللہ کی برکت آتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہے، سب انسانوں کے ہیں وہ۔ تو جو بھی انسانی معاشرہ ان اصولوں پہ چلے گا جو مدینہ کی ریاست پہ قائم کیے گئے تھے، وہ انسانی معاشرہ اوپر آ جائے گا۔ تو آج اگر آپ جا کے دیکھیں اسکینڈینیویا میں سب سے بہترین، اگر آپ نے دیکھنی ہے فلاحی ریاست تو اسکینڈینیویا چلے جائیں اور دیکھیں وہاں کیسی خوشحالی ہے۔ آپ پاکستانی جو رہتے ہیں ناروے میں، سویڈن میں، ڈنمارک میں، کبھی ان سے پوچھے تو صحیح، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا فلاحی ریاست ہوتی کیا ہے، انسانیت کا نظام کیسا ہوتا ہے، اور دیکھیں کہ وہ کتنے خوشحال معاشرے ہیں، امن ہے وہاں۔ وہی سوئٹزرلینڈ میں چلے جائیں، کوئی وسائل نہیں ہے لیکن خوشحال ہیں وہ لوگ، کیونکہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں لیکن اسلام کے اوپر چل رہے ہیں، اللہ نے جو پرنسپلز دیے ہوئے تھے مدینہ کی ریاست میں اس پہ چل رہے ہیں۔ تو ہم جو مسلمان معاشرے ہیں ہم ان سے بڑے دور چلے گئے ہیں ان پرنسپل سے۔ اور جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ جب بھی ایک مسلمان معاشرہ اوپر آتا ہے تو وہ واپس جاتا ہے ان اصولوں کے اوپر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں قائم کیے تھے، اور وہ تھا انسانیت کا نظام، انصاف کا نظام، اور خودداری۔ ایک غیرت مند قوم جو اپنے پیر پہ کھڑی ہوتی ہے اور جو لا الہ جو اصل میں لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتی ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی قومیں اوپر آتی ہیں۔ جو قومیں ان اصولوں سے پیچھے چلی جاتی ہیں بدقسمتی سے ان کی زندگی، ان کی قوموں میں ذلت آتی ہے، ان کی عزت نہیں ہوتی دنیا میں۔ اور انشاءاللہ ہم اس راستے پہ چل چکے ہیں، وہ راستہ جو انشاءاللہ اس کو پاکستان کو ایک عظیم قوم بنائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔